سامعین محترم، آپ کی بارگاہ کے اندر ہم ایک مسئلے کو لے کر حاضر ہیں کہ جس طرح عموماً عوام الناس کو بے عقل اور بے وقوف سمجھتے ہوئے ہر کوئی اپنے متعلق اور اپنے مطابق دین جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسی سے متعلق اور اسی سے ریلیٹو یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح عموماً لوگ عوام الناس کے اندر یہ رائے پھیلاتے ہیں کہ کوئی بھی غیر اللہ کے نام پر چیز لی گئی ہو یا دی گئی ہو وہ ناجائز اور حرام ہے اور شرک ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی صفات کے ساتھ اس کے کسی کو شریک ٹھہرانا اسے شرک کہا جاتا ہے، کہ اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کا علم سے کوئی تعلق نہ ہو، جاہل ہو بالکل، عام وہ شخص سے بھی اگر کہا جائے کہ اگر اس قبر میں رہنے والا جو بزرگ ہے وہ بزرگ اللہ رب العزت سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑا ہے، تو کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا یا اس بات پر ہاں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں کہ ایک عام شخص جس کا علم سے تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی کبھی کسی کو رب کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا، کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک بنا دینا اسے شرک کہا جاتا ہے۔ ہماری عوام کے سامنے اس ڈھنڈورے کو پیٹا جاتا ہے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، ہر چیز کو شرک سے ملا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے اور اس کی یہ لوگ مثال پیش کرتے ہیں، میرے سامنے پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اس آیت کو عقیدہ بد مثال بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تمام مفسرین نے، امام فخر الدین رازی نے، ملا علی قاری نے، امام جلال الدین سیوطی نے، بڑے بڑے محدثین مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے۔ فرمایا کہ اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، جانور خریدنے کے بعد کیا ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا جانور ہے؟ ہم یہی عموماً کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کے نام کا ہے یا باپ کے نام کا ہے یا بیٹے کے نام کا ہے یا بہن کے نام کا ہے، اس کے نام کا ہے، لیکن جب اسے ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت اس کی گردن پر چھری چلاتے وقت ہم کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کا۔ اللہ اکبر تکبیر کہہ کر اسے ذبح کیا جاتا ہے، تو بتائیں کہ وہ حلال ہوا یا حرام ہوا؟ اس آیت کو مثال بنا کر کے دیکھیں، غیر اللہ کے نام پر دیا گیا۔ بھائی غیر اللہ کے نام پر تو قربانی جب خریدی ہے تو ابا کے نام کی خریدی ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ پھر حرام ہو گئی، کس طرح حلال ہوگی؟ تو اس چیز کو ذرا سمجھیں۔ ہماری عوام الناس کو بے وقوف بنانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو اپنے مطابق پیش کیا جاتا ہے، جس طرح ہماری من چاہے، کیونکہ یہ دین من چاہے پہ نہیں چلتا، یہ دین جو رب نے چاہا ہے، جو اس کے محبوب نے چاہا ہے اس پر چلتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خون تم پر حرام ہے، والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ تو ہم چھری چلاتے وقت جانور کی گردن پہ کبھی بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ کون ہے کہ چھری چلاتے وقت کہے کہ میرے ابا کا نام کا ہے، ابا کا نام کا ہے؟ اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو عوام الناس کو عقیدہ بد لوگ بدزن کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی آیتوں کی اپنی ترجیحات پر تشریح کو پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں کے حوالے سے جانور کو مختص کرتے ہیں، تو ہم حضور غوث اعظم کی نام سے اسے مختص کر دیا جاتا ہے، لیکن جب وقت ذبح حضور غوث اعظم کا نام نہیں لیا جاتا کہ یہ حضور غوث اعظم کے نام پر ہے، اسے ذبح کرتے وقت ہم اللہ رب العزت کی ذات کا، پاک کا نام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہہ کر اسے ذبح کیا جاتا ہے۔
تو ہمیں عوام الناس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن اب جو کوئی آ کر نئی بات بتاتا ہے عوام بھی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، بجائے کہ اس کی تحقیق کرے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں کہ علماء کرام نے کس کس چیز کو اس کے ساتھ مس کیا ہے اور کس چیز کا اس سے اخراج کیا ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، لوگ ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن اللہ رب العزت کا قیامت تک کے لیے ہے اور اس قرآن کریم کا محافظ میرا رب خود ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔